سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سب اپنی چادریں تکیے سنبھالنے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ وہ نودگی میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی 4 دیواری پر دوڑی اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھیے مت۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، مگر سوچا کہ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی سے جاگ گیا۔ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا؟ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا، تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس کے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مارتی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھراہٹ اب مجھے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف لپکا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی دور جاتی ہوئی آواز آتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ شدید خوف سے میرا بدن ڈر گیا اور میں پنڈلیاں اور میرے پیر سن ہو گئے۔ اچانک مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے دیکھتے بکری جتنی بڑی ہونے لگی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن سے آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک میرے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخے دانت گاڑے ہوئے ہے اور کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہو۔ میں نیند میں چیخنے لگا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹھ کی الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کسی عورت کی تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے تو میں نے پہلے ہی ڈر کر اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے۔ مولوی صاحب کو وہ پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔
پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، کبھی پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی بھی نہ ہوتا۔ جن پوٹی کر رہے ہوتے۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کی بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میری کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ کوئی میرے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری پنگی خود بخود بجنے لگتی جس کی وجہ سے میں بے حد شرمندہ ہو جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہونے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لائے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی جائیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے 7 کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں بھی دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگا جو ان کو پانی دم کروانے کے لیے آئی تھی اور میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تبھی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیا۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا ہو۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میں بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چادی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی ویسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔